دنیا کے اندر جو سب سے بڑا شرک ہے، سب سے بڑا گناہ ہے، اسے شرک کہا جاتا ہے۔ شرک کے وجود میں آنے کے کئی اسباب ہیں۔ ان میں سے ایک سبب ہوتا ہے کہ نیک لوگوں کی شان میں غلو کرنا۔ غلو کرنا کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی شخصیت کے تعلق سے جو اسلام نے حد مقرر کی ہے، اس حد سے بڑا چڑھا کر انہیں پیش کرنا، اسے غلو کہتے ہیں۔ جیسے کوئی اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، کوئی اللہ کے نبی کو اگر اللہ کہہ دے تو یہ ان کی شان میں غلو ہو گیا۔ اللہ کے نیک بندے ہیں جیسے صحابہ اکرام، اگر ہم صحابہ کو نبی کا درجے پر بٹھانا چاہیں گے تو یہ ان کے حق میں غلو ہوگا، یعنی ہم نے جو لمٹ ہے ان کی کراس کر دی۔ اسی طریقے سے جو اور کم طبقے کے ہیں ان کو ہم صحابہ کے درجے پر بٹھا رہے ہیں تو یہ جو ہے ان کی شان میں غلو ہے۔ تو لہٰذا اسلام نے اس سے منع کیا ہے، کیونکہ شرک کا وجود بھی اسی وجہ سے آیا دنیا کے اندر۔ اللہ نے سورہ نوح کے اندر ارشاد فرمایا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے قوم کے لوگوں نے نوح علیہ السلام کے خلاف جو ہے جنگ چھیڑ دی اور اپنے ماتحتوں کو سردار کہنے لگے کہ تم اپنے معبودوں کو مت چھوڑو، تم ود کو مت چھوڑو، سوا کو مت چھوڑو، یغوث کو مت چھوڑو، یعوق کو مت چھوڑو۔ یہ جو نام میں نے لیے کیا ہے نام؟ تو اس کے تعلق سے امام ابن کثیر رحمہ اللہ، امام ابن جریر اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما صحیح بخاری میں اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں بعض نیک شخصیات کا انتقال ہو گیا تھا، ان کا نام تھا ود، یغوث، یعوق، نصر وغیرہ۔ تو لوگوں نے ان کی یاد تازہ رہنے کے لیے شیطان کے بہکانے پر ان کے مجسمے بنائے تاکہ اس کو دیکھے اور ان کی یاد تازہ رہے۔ ان کے انتقال ہونے کے بعد شیطان نے ان کی نسل کے دلوں میں یہ بات ڈالی، ان کے دماغ میں یہ بات ڈال دی کہ تمہارے باپ دادا انہی کی عبادت کرتے تھے، تو وہ لوگ ان کی عبادت کرنا شروع کر دی، ان کے سامنے اعتکاف بیٹھنے لگے اور اسی طریقے سے ان کی عبادت اور پوجا کرنے لگے۔ تو جو نیک لوگ تھے ان کے احترام میں جب غلو ہو گیا، حد سے جب احترام بڑھ جاتا ہے تو وہ عبادت بن جاتی، تو یہ اسلام جو ہے اس سے منع کرتا ہے، یہ چیز حرام ہے۔ اب نوح علیہ السلام کے دور میں جو شرک پیدا ہوا اس کا ایک ریزن یہ ہے کہ نیک لوگوں میں انہوں نے غلو سے کام لیا، ان کے مقام و مرتبے کو انہوں نے حد سے بڑھا دیا، اللہ کے مقام پر بٹھانے کی کوشش کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو نیک لوگوں کی عبادت قوم نوح میں شروع ہوئی وہ عرب کے بہت سے قبیلوں میں بھی موجود ہے، اور انہی بتوں کی عرب کے بعض قبیلے بھی جو ہے نا پوجا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ تو بتانا مقصد یہ ہے کہ جب احترام کے نام پر ایسے کام کیے جانے لگے جو عبادت میں شامل ہے تو پھر وہ احترام نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ غیر اللہ کی عبادت شمار ہوتی ہے اور یہ شرک کہلاتا ہے۔ جب کبھی اولیاء اکرام کا نام آتا ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اہل حدیث حضرات ہیں یہ اولیاء کے گستاخ ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ اہل حدیث حضرات حقیقت کو سامنے رکھتے ہیں، حقیقی بات جو ہے وہ بتاتے ہیں اولیاء کے تعلق سے، تو لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ اولیاء کا احترام نہیں کر رہے ہیں بلکہ ان کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں۔ کوئی اہل حدیث ہی نہیں ہوگا جو اولیاء کا احترام نہ کرے، اس کی زبان ہی کٹ جائے گی اگر وہ اولیاء کے شان میں گستاخی کرے۔ کیوں؟ اسلام ہم کو تعلیم دیتا ہے کہ اللہ کے جو اولیاء ہیں ان سے بغض رکھنا، ان کے تعلق سے گستاخی کرنا، یہ ایسے ہے جیسے اللہ سے جنگ کر لینا۔ اللہ کے پیارے نبی نے کہا کہ جس نے میرے ولی سے جنگ کی، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی، اس نے مجھ سے جنگ چھیڑ لی۔ اللہ اکبر۔ تو اب اس میں کس کے اندر اتنی جرأت ہوگی کہ وہ اللہ سے جنگ کے لیے تیاری کرے؟ تو لہٰذا اولیاء کے شان میں ہم گستاخی نہیں کرتے۔ مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اولیاء کو ان کے مقام میں رکھے، اولیاء کو ان کے مقام سے بڑھا کر اللہ کی جگہ پر بٹھانے کی کوشش نہ کرے۔ اگر کوئی کرتا ہے
تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہاں پر غلطی ہو رہی، آپ اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کی جگہ کیوں دینا چاہتے ہو؟ ان کو ان کی جگہ پر رکھیے، ان کا احترام کیجیے، ان کی تعلیمات جو تھی ان کو جاننے کی کوشش کیجیے اور اس کے ان تعلیمات کی روشنی میں عمل کرے، زندگی گزارے، ہم یہ کہتے۔ تو میرے دوست بزرگوں، اولیاء کرام ان کا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ اس سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے قوم نوح کے اندر یہ چیز آئی کہ انہوں نے اپنے بزرگوں کی عبادت شروع کر دی غلو کرتے کرتے، اس کے بعد وہی راستے پر چلے یہود و نصارہ۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے۔ عزیر کون ہے؟ عزیر کے بارے میں بعض علماء نے کہا کہ یہ بنی اسرائیل کے نیک شخص تھے، نیک شخص تھے۔ بعض نے کہا کہ یہ بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ایک نبی تھے۔ تو انہوں نے ان کو ان کے مقام سے اٹھا کر کہاں بٹھانے کی کوشش کی کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ کو کوئی اولاد نہیں ہے۔ تو یہ ان کے شان میں غلو ہو گیا اور انہوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا ماننے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسائیوں کے تعلق سے کہا وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائی حضرات کرسچنس نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا جو مقام تھا وہ اللہ کے رسول تھے، ان کو رسالت کے مقام سے اٹھا کر اللہ کی ذات میں شریک کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس کو کہتے ہیں غلو کرنا، مقام سے اٹھا کر پیش کرنے کی کوشش کرنا، حد کراس کرنا، اسے کہتے ہیں غلو کرنا۔ اسی سے شرک رونما ہوا۔ اب عیسائی کافر کیوں ہیں؟ کیونکہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو رسول کے درجے سے اٹھا کر کیا کہا؟ اللہ کا بیٹا کہا، بلکہ بعض عیسائی ان کو ہی اللہ مانتے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا لفظ استعمال کیا اس آیت کے اندر؟ کہا کہ قاتلہم اللہ انا یؤفکون، اللہ ان یہودیوں کو، ان عیسائیوں کو قتل کر دے، برباد کر دے، ہلاک کر دے، تباہ کر دے۔ کس طرف پھرے چلے جا رہے ہیں یہ لوگ؟ ایک عزیر کو اللہ کا بیٹا کہہ رہا ہے، کوئی جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ رہا ہے۔ کہاں جا رہے ہیں یہ لوگ؟ اللہ انہیں تباہ کر دے، برباد کر دے، خود اللہ کہہ رہا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جس کا جو مقام ہے اس کو اس مقام پر رکھیں، ان کا احترام کریں۔ میرے والدین ہیں، میں والدین کو اگر ان کی خدمت کرتا ہوں، ان کے پیر دباتا ہوں، ان کے کہنے پر پانی لا کر دیتا ہوں، کھانا کھلا رہا ہوں، تو یہ میں خدمت کر رہا ہوں۔ کیوں؟ وہ میرے والدین ہیں، میں ان کا احترام کر رہا ہوں، مجھ پر فرض ہے۔ اگر میں وہی والدین کے سامنے سجدے میں پڑ جاؤں اور ان سے دعائیں مانگنے لگوں کہ اے ابا جان، اے امی جان، مجھ کو صحت دیجئے، مجھ کو برکت دیجئے، مجھ کو اولاد دیجئے، تو بتائیے کہ میں یہاں پر غلط ہوں یا صحیح ہوں؟ اب ہم کہتے ہیں کہ یہ غلط بات ہے کہ آپ اپنے والدین کا احترام کر رہے تھے، خدمت کر رہے تھے، وہاں تک صحیح تھا، لیکن جیسے ہی آپ نے ان کی احترام کے نام پر سجدے کرنے لگ گئے، ان کی عبادت کرنے لگ گئے، تو مشرک بن گئے۔ یہی تو فتویٰ ہوگا، یہی بات ہم کہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ اولیاء کے گستاخ۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اولیاء کا احترام کیا جائے لیکن اولیاء کی عبادت نہیں کی جائے۔ جو اولیاء کی عبادت کرتا ہے وہ اللہ کا حق چھیننے کی کوشش کرتا ہے، اور اللہ شرک کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ میرے دوست بزرگوں، جیسے قوم نوح میں عمل ہوا، جیسے یہود و نصارہ نے یہ روش اختیار کی، ویسے ہی آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس ملک کے اندر رہنے والے غیر مسلمان بھی وہ اپنے پاس موجود بزرگ شخصیتوں کی عبادت کرنے میں لگے ہوئے، ان کے پیر پڑتے ہیں، ان سے آشیرواد لیتے ہیں، ان کو بابرکت سمجھتے ہیں، ان سے منتیں مانگتے ہیں، مرادیں مانگتے ہیں۔ جو زندہ ہیں ابھی اور جو مر جاتے ہیں ان کی بھی جو ہے نا عبادت شروع ہو جاتی ہے، ان کی مورتیاں بن جاتی ہیں اور ان کی پوجا پاٹ شروع ہو جاتی ہے۔ وہی کام آج کلمہ پڑھنے والے مسلمان کہہ رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ایسا نہ کریں، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ اولیاء کے گستاخ ہیں، نعوذ باللہ۔ اولیاء کے ہم کیسے گستاخ ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، غور سے سنو، اللہ کے جو چہیتے ہوتے ہیں، اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ اور اللہ نے کہا اللہ کے اولیاء ہے کون؟ الذین
آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان والے ہیں اور متقی ہیں، تقوی اختیار کرنے والے، یہ اللہ کے ولی ہے، ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ اللہ اکبر، یہ مقام ہے اللہ کے اولیاء کا۔ اب اللہ کے اولیاء کون ہیں؟ جن کے اندر دو کوالٹی ہو، ایک ایمان والے ہو اور دوسرا ہے متقی ہو، حرام چیزوں سے بچنے والے، حلال کی زندگی گزارنے والے، یہ اللہ کے ولی ہیں۔ اللہ نے اللہ کے اولیاء کا بھی مقام بتایا اور ان کی پہچان بھی بتائی کہ اللہ کے اولیاء کون ہیں۔ اب آئیے، ہمارے بہت سے کلمہ پڑھنے والے مسلمان بھائی بھی جو بھی نیک لوگ گزر گئے ہیں ان کا ہمیں احترام کرنا چاہیے۔ وہ اگر ایمان والے متقی ہیں تو اللہ کے ولی ہیں، تو لہٰذا ہم ان کے حق میں دعائیں کریں لیکن ان کی عبادت ہرگز نہ کریں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ مولانا کون کسی انسان کی عبادت کرتا ہے کلمہ پڑھنے والوں میں؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو کوئی کام مسجد میں ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، آج کلمہ پڑھنے والا وہ قبروں کے سامنے، مزاروں کے سامنے، جھنڈوں کے سامنے، اور زندہ کوئی مرشد ہے تو اس کے سامنے کر رہا ہے، جو مر چکے ہیں تو ان کی قبروں کے سامنے وہی کام کر رہا ہے جو اللہ کے لیے اللہ کے گھر میں ہونا چاہیے۔ آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، اور یہ پریکٹیکلی گویا کہ شرک ہو گیا۔ اور زبان سے بھی ہم جب وہ قوالیاں سنتے ہیں، وہ اشعار سنتے ہیں جو کسی نیک شخصیت کے نام پر اشعار لکھے جاتے ہیں، اس کے اندر ایسے ایسے الفاظ کہ جس میں انہوں نے ان کو اللہ کے مقام پر بٹھا دیا، نعوذ باللہ۔ ہم کہتے ہیں یہاں پر غلط ہو رہا ہے۔ آپ اولیاء کا احترام کریں، اس سے ہمیں کوئی گلہ نہیں، بلکہ کرنا چاہیے، لیکن ان کی عبادت نہ کی جائے، ان کے تعلق سے زبان سے ایسے الفاظ نہ کہے جائے کہ ہم ان کو ان کی حد سے آگے بڑھا دیں، اللہ کی جگہ پر زبردستی بٹھانے کی کوشش میں لگے ہوئے۔ ابھی چند دن پہلے ایک ویڈیو وائرل ہوا، ایک مشہور عالم دین ہے بریلوی حضرات کا، تو اس نے سورہ لقمان کی ایک آیت کو پڑھا، اس کا ترجمہ کر رہا ہے جوشیلے انداز میں، اور وہ آیت میں اللہ اپنی تعریف بیان کر رہا ہے کہ اگر تم اللہ کے کلمات کو لکھنا چاہو، اللہ کی تعریف کو بیان کرنا چاہو، اللہ کی حمد و ثنا تم کرنا چاہو تو تم نہیں کر سکتے، اگرچہ کہ تم درختوں کو قلم بنا لو، سارے سمندر کو سیاہی بنا لو، انک بنا لو اور اس سے لکھنا شروع کر دو، سارے سمندر کا پانی سوکھ جائے گا، سارے درخت قلم بن کر تمہارے ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کے کلمات باقی رہیں گے، اللہ کی تعریف تم نہیں لکھ سکتے۔ یہ ترجمہ ہے جو اللہ نے اپنے لیے کہا۔ تو اس عالم نے یہی ترجمہ اٹھا کر کہا اور کہا کہ تم عبد القادر جیلانی کی تعریف اور کلمات نہیں لکھ سکتے۔ اللہ اکبر، یہی الفاظ اس نے سیدھے کس کے لیے چپکا دیا؟ شیخ عبد القادر جیلانی کی۔ ہم کہتے ہیں یہ غلو ہے، ایسے مت کہو، جو چیزیں اللہ نے اپنے لیے بیان کی ہیں اس کو تم اللہ کے ایک معمولی بندے کے لیے تم بیان کر رہے ہو، یہ درست نہیں، یہاں پر غلطی ہو رہی ہے۔ یقیناً شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا مقام ہے، بڑے عالم دین تھے، بڑے مفتی تھے، اپنے وقت کے بہت زیادہ نیک متقی شخصیت تھے، لیکن وہ اللہ نہیں تھے، لیکن وہ رسول اللہ بھی نہیں تھے، لیکن وہ اللہ کے نبی کے صحابی بھی نہیں تھے، نبی کے وہ تابعی بھی نہیں تھے، صحابی کو جو انہوں نے دیکھا آئے ان کو تابعی کہتے، وہ بھی نہیں تھے، تابعی بھی نہیں تھے۔ ان کا سن ولادت کب ہے؟ 400 ہجری میں، 471 ہجری میں پیدا ہوئے، ان کا انتقال ہوتا ہے 561 ہجری میں، تب پیدا ہوئے۔ نہ صحابی ہے، نہ تابعی، نہ تابعی، لیکن لوگوں نے ان کے ساتھ ایسے معاملہ کیا کہ ان کے احترام کے نام پر ان کی عبادت شروع کر دی۔ کیسے کر دی میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر آپ خود جو ہے نا جائزہ لے کہ کہاں تک درست ہے، کہاں تک یہ بات صحیح ہے۔ ان کی کچھ مشہور کتابیں ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ جس دور میں پیدا ہوئے علوم و فنون کا دور تھا، اس وقت مشہور علمی شخصیات وہاں پر موجود تھے، جیسے امام ابن جوزی رحمہ اللہ، بہت بڑے عالم دین اس وقت تھے جب عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا دور تھا۔ امام ابن قدامہ رحمہ اللہ بہت بڑے عالم دین تھے، اس وقت تھے جب شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ موجود تھے۔ ابن صلاح، امام منذری، امام ابو شامہ، یہ سارے بڑے بڑے علماء کا دور تھا، اور ابن قدامہ ایک بہت بڑے عالم ہیں، یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔
وہ ان کی تعریف میں کہتے ہیں کہ اس وقت ان کے جیسا کوئی عالم دین نہیں تھا، اور اس وقت یہ بہت بڑے متقی، عبادت گزار، زاہد انسان تھے، اور فتویٰ دینے میں ان کی طرح کوئی اور نظیر نہیں ملتی تھی۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان کی تعریف کی کہ یہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین تھے۔ اب آئیے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں کہ ہم قادری ہیں، ہم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دامن کو نہیں چھوڑیں گے، تو کہاں تک لوگ صحیح ہے، اور امام شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کیا تھی، ہم جاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، بات واضح ہوگی۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ کیا تھا، وہ کس مسلک کے تھے؟ ان کا عقیدہ یہ تھا، اعتقادنا اعتقاد السلف الصالح والصحابہ۔ عبد القادر جیلانی پیران پیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ وہ ہے جو سلف صالحین کا عقیدہ ہے، صحابہ کا عقیدہ۔ اور اسی طریقہ سے ان کی ایک کتاب ہے غنیۃ الطالبین، اس میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں لا نخرج عن الکتاب والسنہ، ہم قرآن و سنت سے باہر نہیں جاتے ہیں۔ اور ایک ان کا قول ہے لا فلاح لک حتی تتبع الکتاب والسنہ، تجھے کامیابی مل ہی نہیں سکتی قرآن و سنت کو چھوڑ کر۔ کس کی بات ہے یہ؟ پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ حیدرآباد کا ایک عالم ہے جو اپنے آپ کو عالم کہتا ہے، جو قادری بھی کہتا ہے اپنے آپ، قادری سے مراد انہی کی طرف منسوب کرتا ہے، جو اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ ہم غوث کے کتے ہیں فرما برداری میں۔ اور وہ کیا کہتا ہے کہ ہر چیز قرآن و سنت میں نہیں ہے، جی قرآن و سنت کو ماننا ضروری نہیں ہے، جبکہ پیران پیر کیا کہہ رہے ہیں؟ پیر یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن و سنت سے ہم نہیں نکلتے، تجھے کامیابی نہیں ملے گی قرآن و سنت کو چھوڑ کر۔ ان کا مرید کیا کہہ رہا ہے، اپنے آپ کو مرید کہنے والا، کہ قرآن و سنت میں ہر چیز نہیں ہے۔ تو یہاں پر غلطی، اگر واقع میں غوث کے دامن کو نہیں چھوڑنا ہے تو پکڑو پہلے دامن کو، اور وہ دامن کیا ہے؟ قرآن و سنت کا دامن۔ اگر واقع میں عبد القادر جیلانی کے کتے ہو وفاداری میں، تو ان کے مسلک کو اپناؤ۔ ان کا مسلک کیا تھا؟ حنفی مسلک نہیں تھا، ان کا مسلک پیران پیر کا مسلک بریلی مسلک نہیں تھا، ان کا مسلک جو ہے ہری اور پیری ٹوپی والوں کا مسلک نہیں تھا، ان کا مسلک کیا تھا؟ وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کرتے تھے فقہی مسائل میں، عقیدے میں۔ تو تم حنبلی بن جاؤ بس، تب مانیں گے کہ آپ واقع میں پیران پیر کے وفادار ہو اور ان کے دامن کو تم تھامے ہوئے ہو۔ لیکن آپ تو الگ راستے میں جا رہے ہو اور انجن الگ راستے میں جا رہا ہے، تو کہاں سے جو ہے ان کے فالوورز ہوئے؟ یہ تو زبانی دعوے ہوئے نا۔ اور حقیقت میں ان کے فالوورز کب ہوں گے؟ جب تم ان کے مسلک کو اپناؤ۔ اور جانتے ہیں بہت سے لوگ ہم آپ کو کہتے ہیں کہ اہل حدیث حضرات بار بار نماز میں رکعتاں توڑتے رہتے، رفع الیدین جو کرتے ہیں نا، اللہ کے نبی کی سنت ہے اس لیے کرتے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ہاتھوں بار بار اٹھاتے رہتے ہیں۔ یقین جانیے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہی طریقہ تھا نماز پڑھنے کا، اور اس کی گواہی خود جو ہے ایک بہت بڑے قادری عالم طاہر القادری نے خود دی ہے، ان کا ویڈیو کلپ موجود ہے کہ ہمارے پیران پیر بھی رفع الیدین سے نماز پڑھتے تھے، تو پھر ہم کو برا کیوں کہتے ہو بھائی؟ آ جاؤ مسلک کو قبول کر لو شیخ عبد القادر جیلانی، ان کی نماز کو قبول کر لو، ہم اور آپ بھائی بھائی ہو جائیں گے، پھر یہ لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، یہ جو ہے حنفی بریلوی اور یہ تبلیغی سارے قصے ختم ہو جائیں گے، کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں مانتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی کو اور ہم بھی مانتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ آپ تعلیمات کو نہیں مانتے ہیں، صرف ان کی شخصیت کو مانتے ہیں۔ ہم یہ دعوت دیتے ہیں کہ آپ شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات کو بھی اپناؤ۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے فتح الربانی، اس میں شیخ لکھتے ہیں اتبعوا، تم نبی کی اتباع کرو، ولا تبتدعوا، بدعت کے کام مت کرو، ووافقوا، سنت کے مطابق کام کرو، ولا تخالفوا، خلاف کام مت کرو، واطیعوا، اطاعت کے کام کرو، ولا تعصوا، نفرت یعنی نافرمانی کے کام مت کرو، اخلصوا، اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو، توحید اپناؤ، ولا تشرکوا، شرک کے کام مت کرو۔ یہ کس کی تعلیم ہے؟ پیران پیر کی۔
شیخ عبد القادر جیلانی کی کہ نبی کی اتباع کرو، سنت کے مطابق کام کرو، سنت کے مطابق کام کرو۔ اب یہ لوگ کیا کہتے ہیں، جو ان کے مرید ہیں، کوئی بھی مسئلہ بولتے سنت، مذاق اڑا رہے ہیں کہ بھئی یہ اہل حدیث حضرات کچھ بھی کام آیا تو کہتے ہیں سنت۔ شیخ عبد القادر جیلانی بھی یہی کہتے تھے کہ سنت کے مطابق کام کرو۔ اس لیے کوئی بھی دین کا نام لے کر کام پیش کرے تو پہلے پوچھنا چاہیے کیا نبی سے ثابت ہے، کیا صحابہ نے کیا، تبھی ہم جو ہے نا شیخ عبد القادر جیلانی کے راستے پر ان کے دامن کو تھامے ہوئے ہیں، ورنہ دامن ہی ہاتھ میں نہیں آیا۔ اب اس کے بعد دیکھیے ان کا عقیدہ کیا تھا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور ان کے جو مرید اپنے آپ کو کہتے ہیں قادری وغیرہ، ان کا عقیدہ کیا ہے آپ خود فیصلہ کر لے۔ فتح الربانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، لکھتے ہیں وَكُلُّ الْحَوَائِجُ كُلُّهَا إِلَى اللَّهِ، سارے اپنی حاجتوں کو، ضرورتوں کو اللہ کے حوالے کر دو۔ وَطْلُبْهَا مِنْهُ، سارے ضرورتیں اللہ ہی سے مانگو۔ وَلَا تَثِقْ بِأَحَدٍ سِوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور اللہ کے علاوہ کسی اور پر اعتماد کرو ہی نہیں۔ وَلَا تَعْتَمِدُوا إِلَّا عَلَى اللَّهِ، اور اللہ کے علاوہ کسی پر بھروسہ مت کرو۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ التوحید التوحید التوحید، توحید کو لازم پکڑو، توحید کو لازم پکڑو، توحید کو لازم پکڑو۔ کیوں؟ وَجُمَّعَ الْكُلِّ التوحید، ساری چیزوں کا دار و مدار توحید پر ہے۔ اللہ اکبر، آپ کی ساری نیکیاں تبھی قبول ہوں گی جب توحید ہوگی، شرک سے دور ہوں گے، ایک اللہ کی عبادت کریں گے، ایک اللہ پر ہمارا توکل اور بھروسہ ہوگا، اور ہماری ساری ضرورتیں ہم کس سے مانگے؟ اللہ سے مانگے۔ اور دعا کا طریقہ بتاتے ہوئے غنیت الطالبین ان کی کتاب ہے پیران پیر کی، اس میں وہ لکھتے ہیں والادب فی الدعاء، دعا کا ادب یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اللہ کے سامنے پھیلاؤ اور اللہ کی حمد بیان کرو، تعریف بیان کرو، اور اللہ کے نبی پر درود پڑھو، پھر اس کے بعد ثم یسأل اللہ حاجتہ، پھر اپنے رب سے اپنی حاجت کو مانگے۔ اللہ اکبر، یہ کس کی تعلیم ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہی تعلیم اہل حدیث حضرات کی، کہ مانگنا ہو دعا تو کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو۔ یہ پیر کا کہنا ہے۔ اب مرید کیا کر رہے ہیں کہ وہی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈائریکٹ دعا مانگو، انہی کا نام لکھ کر جھنڈے بنا کر جھنڈوں سے مانگ لیتے ٹھہرے ہوئے۔ پیر کہتے ہیں اللہ سے مانگو، مرید کہتے ہیں نہیں ہم آپ کے نام سے مانگیں گے، آپ کے جھنڈے سے مانگیں گے۔ یہ جتنے گلیوں میں جھنڈے لگے ہوئے ہیں نا، چلہ جسے کہتے ہیں، اس پر جو نام لکھا رہتا ہے وہ عبد القادر جیلانی کا ہی نام لکھا رہتا ہے۔ وہاں لوگ جا کے مانگتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، بعض لوگ سجدہ بھی کرتے ہیں اس جھنڈے کے سامنے۔ پیر ایک طرف رہنمائی کر رہے ہیں، مرید دوسری طرف جا رہے ہیں۔ پھر کیا کہتے ہیں کہ ہم غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ پکڑو تو صحیح دامن، پہلے دامن پکڑو، تم نے پکڑا ہی نہیں دامن، چھوڑنے کی بات کیوں کرتے ہو؟ تو میرے دوست بزرگوں، ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھو شیخ عبد القادر جیلانی اللہ کے نیک، اللہ کے ولی تھے، لیکن وہ اللہ نہیں تھے۔ تم ان کے جھنڈوں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ جبکہ شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں کہ تم اللہ سے مانگو۔ دعا کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی بڑائی بیان کرو، حمد بیان کرو، نبی پر درود پڑھو، اللہ سے سوال کرو۔ یہ پیران پیر کا راستہ ہے، یاد رکھیے۔ اچھا، وہ جھنڈے پر پھر نام کیا لکھتے ہیں؟ المدد یا غوث، یا غوث المدد۔ کیا معنی ہے اس کا؟ مدد کیجئے اے غوث۔ کس کو بول رہے غوث وہاں پر؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ دنیا میں اب نہیں ہیں، چلے گئے ہیں۔ مدد کرنے والا کون ہے؟ بعض لوگ المدد یا علی، علی مدد کرو، کس کو بلا رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ علی رضی اللہ عنہ مدد کریں گے۔ یونس علیہ السلام کی مدد کس نے کی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کس نے کی؟ جنگ بدر میں، جنگ احد میں، جنگ خندق میں صحابہ اکرام کی مدد کس نے کی؟ پریشان حال میں اللہ نے کی۔ اللہ نے کیا کہا قرآن میں؟ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد آئے گی تو صرف اللہ کی طرف سے آئے گی۔ ہم نماز میں اللہ سے وعدہ کرتے ہیں إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ پھر باہر نکلے، جھنڈا دیکھا، الغوث مدد۔
کہاں ہم جو ہے صحیح راستے پر ہیں؟ اللہ کو تو دغا دے رہے ہیں ہم، اور بچیں گے اللہ سے ہم، اللہ کے عذاب سے نہیں۔ تو میرے دوستو بزرگوں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو نیک اولیاء گزرے ہیں ان سے ان کا احترام کیا جائے، لیکن ان کی عبادت نہ کی جائے۔ آخری بات ہے، یہ کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب فتح الربانی میں، اخلصوا ولا تشرکوا، اللہ کی خالص عبادت کرو، شرک مت کرو، ووحدوا الحق عز وجل، اللہ کو ایک مانو، وعن بابہ لا تبرحوا، اللہ کے دروازے سے مایوس مت ہو جاؤ، اللہ کے در کو مت چھوڑو، سلوہ، اس سے سوال کرو، ولا تسألوا غیرہ، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے سوال مت کرو، واستعینوا بہ، اللہ سے مدد طلب کرو، ولا تستعینوا بغیرہ، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مدد طلب مت کرو، توکلوا علیہ، اس اللہ پر توکل کرو، ولا تتوکلوا علی غیرہ، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور پر توکل نہ کرو۔ اب مرید کیا کر رہے ہیں؟ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ان کے ہاتھ پہ ہرے تاگے، لال تاگے، ناریلا گھروں میں بندھے ہوئے ہیں، ہاں، جسم پر پتہ نہیں کہاں کہاں ڈوریاں بندھے ہوئے ہیں۔ جو پیران پیر نے یہ تعلیم دی کہ اللہ پہ توکل کرو، یہ بے جان چیزوں پہ توکل کر رہا ہے، پھر کہتا ہے کہ ہم غوث کا دامن چھوڑیں گے نہیں۔ پکڑو تو صحیح دامن۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہ تعلیم دی کہ اللہ کی عبادت کریں، اور ہم جو ہے نیک لوگوں کے ساتھ احترام سے پیش آئیں، بڑوں کا احترام کریں، لیکن احترام کے نام پر عبادت نہ کریں، غلو سے کام نہ لیں۔ غلو سے اگر ہم کام لیں گے تو پھر جو ہے یہاں سے بدعت یا شرک شروع ہو جاتا ہے، اس سے ہم کو بچنا چاہیے۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نیک شخصیت تھے، اللہ کے ولی تھے، کچھ کرامات ان کے ساتھ ثابت ہیں، لیکن اکثر ان کی طرف جھوٹی کرامتیں منسوب کر دی گئی ہیں، ان کی محبت میں غلو کرتے ہوئے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ کرامتیں ایسی ہیں جو سیدھے سیدھے جو ہے اللہ سے ٹکر لیتا ہوا نظر آتی۔ شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس بتاتے ہیں لوگ تقریروں میں کہ ایک عورت آئی جس کو اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے دیکھا کہ اس کے لوح محفوظ میں دیکھا کہ اس کو واقعی میں اللہ نے اولاد نہیں لکھی، نعوذ باللہ۔ شیخ عبد القادر جیلانی کیا نبی تھے؟ فرشتے تھے؟ نہیں تھے۔ کیسے دیکھے انہوں نے لوح محفوظ میں کہ اس کو اولاد ہے نہیں ہے؟ تو پھر اللہ سے انہوں نے کہا کہ اس کو اولاد دے دو۔ اللہ نے کہا غوث اس کو اولاد نہیں ہے تقدیر میں، کہا اس کو 2 اولاد دے دو، کہا غوث اس کو اولاد نہیں ہے، تو انہوں نے کہنے لگا 3 دے دو، 4 دے دو، 7 دلائے تک نہیں چھوڑے اللہ سے، نعوذ باللہ۔ اللہ قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے کہا کہ اللہ کے خلیل ہیں، بڑھاپے تک اولاد نہیں تھی، بڑھاپے تک اولاد نہیں تھی۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی تو نبی نہیں تھے، نہ ان کے بارے میں یہ قصہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، کیونکہ اس ٹائم یہ تھے ہی نہیں، نہ صحابہ کے دور میں تھے، نہ تابعین کے، نہ تبع تابعین کے۔ تو اس طرح ان کی شان کو بڑھانے کے لیے مریدوں کا کام ہے، پیر کا کام نہیں تھا۔ پیر کا تو راستہ سیدھا تھا، قرآن اور سنت اور بدعت سے دور رہنے کی تعلیم دی تھی، لیکن لوگوں نے کہتے ہیں نا مریدہ مرچی مسالہ لگا کر کہاں سے کہاں تک چیز کو بڑھا دیتے۔ تو لہٰذا یہ چیز ہم کو سمجھنا ہے، ہم اولیاء کے گستاخ نہیں ہیں، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں اولیاء کا احترام کیا جائے، اولیاء کی عبادت نہ کی جائے۔ عبادت صرف ہوگی تو اللہ کی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت حرام ہے۔ معزز حضرات، ایک مسئلہ ہے جو بار بار پوچھا جاتا ہے کہ اس مہینے میں جو 11ویں کی دعوت ہوتی ہے اس کا مسئلہ کیا ہے؟ 11ویں کی دعوت کیوں کی جاتی ہے؟ کیونکہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ثواب پہنچانے کے لیے، یہ کہنا ہے ان کے علماء کا، اس لیے وہ جانور وغیرہ ذبح کرتے ہیں، دعوت کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا پوری تاریخ کی اسلامی تاریخ میں عبد القادر جیلانی ہی نیک شخصیت گزرے ہیں یا ان سے پہلے بھی کوئی گزرے؟ یقیناً نبی گزرے ہیں اور 4 خلیفہ گزرے ہیں، صحابہ کی ایک بڑی تعداد گزری، لیکن کسی سے بھی ہم کو ایک طریقہ نہیں ملتا ہے کہ ہر سال ہر مہینے ان کے نام سے جو ہے برسی بنائے اور اس کو ایصال ثواب کا نام دے۔ تو جب ہمارے اسلاف نے نہیں کیا تو اس کو ضروری سمجھ کر لوگ جو ہے بڑا اہتمام کرتے ہیں، بقرعید میں جانور نہیں ذبح کرتے لیکن اب کرتے ہیں قرضے لے کر، تو اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو لہٰذا وہ نیک شخصیت تھی، ان کے لیے ہم دعائیں کریں، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، اس طرح کی دعائیں کریں، یہ کافی ہے، ورنہ پھر ہر ایک کے لیے کرنا پڑے گا تو ہمارے دیگچیاں ٹوٹ جائیں گی لیکن دعوتیں نہیں ہوں گی۔ کیوں؟ اتنی لمبی لسٹ ہے،
تو لہٰذا ایک شخصیت کو پکڑ کر یہ بھی ایک غلو ہے، یہ بھی ایک غلو ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ وقولی قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔